پورے
الحاکمین دی بے حد حمد و ثنا اور اس دے پیارے محبوب دانائے قلوب احمد مصطفیٰ شہنشاہ حمد و ثنا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا دے دربار دربار دے اندر ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد اسیں سارے اس وقت الطاف من غلام عباس مشتاق مندی والدہ مرحومہ خودی رحمت بی بی دے اسالے ثواب واسطے حاضران دعائے اللہ تعالی مرحومہ دی کامل بخش و مغفرت فرمائے۔ آدم علیہ السلام تو لائے کے آج تک جتنے بھی ایمان دی حالت نال اس دنیا تو چلے گئے سب واسطے ہی مغفرت دی دعا نہیں اور یاد رکھو کہ مغفرت دی دعا کرنا قرآن پاک دے کئی مقامات دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا فرمانے علی شان نے اور حضور علیہ السلام دے فرامین تو بھی ثابت ہے، لیکن اس دے اندر جڑی شرط ہے جڑی ضروری گل ہے سمجھ آ رہی سارے گل بولو نا سمجھ آتی بھی سارے سمجھ نہیں آتی تھوڑی آواز کٹ کر مغفرت دی دعا کرنا یہ واسطے جڑی ضروری گل ہے جڑی شرط ہے وہ یہ کہ جڑے بندے دعا کرن والے نے ظاہری گل ہے جنہاں دعا کرنی انہاں زندہ ہونا تو دعا کرنی ہے نا بولتے رہو نا تھوڑا تھوڑا پتہ لگے گا سمجھ آ رہی گل جڑے بندے زندہ ہیں انہاں نے ہی دعا کرنی۔ اچھا جڑے دعا کرن والے نے جس طرح اسی آج اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں دعا کرن والے بھی ایماندار ہوں، دعا کرن والے کون ہوں؟ ایماندار، اور جنہاں واسطے دعا کرنی ہے وہ بھی ایماندار ہوں تو دعا دا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی گل دی؟ دعا کرن والے بھی اور جنہاں واسطے دعا کرنی ہے دو گھر ایماندار ہونا ضروری ہے تاں دعا دا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دعا کرن والے ایماندار نے جدے واسطے دعا کر رہے نے وہ ایماندار نہیں تو دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جڑے دعا کر رہے نے اے ایماندار نہیں جنہاں واسطے دعا کر رہے نے وہ ایماندار ہیں تو پھر بھی دعا کا فائدہ نہیں۔ دعا کرنا دا ایماندار ہونا ضروری ہے، پھر تسی دعا کرو گے تے پکی پیٹی گل ہے ضرور فائدہ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہن میں چوکھی وضاحت بھی نہیں جانا تے نہ میرا مقصد ہے کسی چڑھاونا مقصد بھی نہیں تے چوکھی وضاحت کا ٹائم بھی نہیں۔ میں دس قابل نہیں جس کا میں تو ہم چڑھاؤں دے رہا چڑھاونا مقصد نہیں، مقصد ہے مسئلہ سمجھاونا۔ اللہ رسول کا پیغام جڑا ہے وہ حضور علیہ السلام دی امت تک پہنچاونا جڑا ہے یہ مقصد ہے، کسی چڑھاونا مقصد نہیں۔ اساں درود شریف پڑھیا کئیاں دی آواز آئی کئیاں دی آواز نہ آئی۔ درود شریف حضور علیہ السلام دی ذات پاک دے پڑھنا ہے، یہ ایمانداراں واسطے
پڑھنا کتا حکم ہے؟ اللہ دا کتا حکم ہے؟ اللہ پاک دا حکم ہے. قرآن پاک دا سپارہ نمبر ہے بھائی، سپارہ نمبر ہے بھائی. حکم ہے سونے رب دا جس قرآن بھی پیدا کیتا ہے میں بھی پیدا کیتا ہے جڑا ہر شاید خالق ہے وہ دا حکم ہے. حضور علیہ السلام دے فرمانے آدھی چاند تو بھی ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دے درود شریف پڑھو. ایک گل سمجھ آ گئی. ہن اس کو اگلی جڑی گل ہے وہ اے کوئی اس رولے وچ پے گئے درود شریف اپڑدا کوئی نہیں، حضور پاک سندا کوئی نہیں، فرشتے دی ڈیوٹی ہے وہ لے جاندا ہے. طرح طرح دی گلاں انج ہے نا گلاں. کوئی کسے رولے وچ پے گیا، کوئی آدا نہیں سن دے تو کوئی آدا نہیں آپ کوئی سن دے. فرشتہ جڑا نا وہ انہاں دسدا ہے فلانا بندہ جڑا درود شریف پڑھیا ہے. کئی بندے انہاں چکراں وچ پے گئے. میں باندے حضور دا فرمان سنانا چاہنا کہ انہاں چکراں وچ نہ پو. حضور علیہ السلام دا درجہ اس کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ تو بعد سب تو بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ تو بعد اللہ خالق ہے. اس مخلوق دے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ساری مخلوق وچوں سب تو اونچا درجہ جنہاں دا کلمہ اسی پڑھے ہیں حضور علیہ السلام. باقی نبی سارے آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بڑی بڑی شان والے، بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے مرتبے والے. لیکن یہ سارے نبی حضور علیہ السلام دے بھی خادم ہیں، حضور دے مقتدی. سب تو اونچا درجہ اس کائنات کے اندر حضور علیہ السلام دا ہے. تو آؤ فرشتے والی جڑی حدیث پاک ہے کہ فرشتے دی ڈیوٹی ہے تو میں وہ حدیث پاک سناواں. ہے دل حدیث پاک سناؤں دے بولو فرشتے والی. اسی الحمدللہ فرشتے والی حدیث پاک پڑھی، اس نے سمجھیا، بیان بھی کیتا کہ ساڑیاں اکھاں تے پٹی نہیں آئی. سمجھ آ رہی ہے نا گل میں؟ فرشتے والی حدیث پاک پڑھی ہے سمجھیے تو اس نے بیان بھی کیتا ہے. اکھاں تے پٹی نہیں دیتی، بیان کرتے ہیں وہ بھی تو ہم نے سنانی ہے. جڑا فرمان حضور علیہ السلام دا سرکار فرمایا پر جڑا محبت نال درود شریف پڑھے میں اس نوں سندا بھی ہاں تے اس نوں سمجھاندا بھی ہاں. تے اے پڑھن لگیا تے کسے ہوری دی اکھ تے پٹی نہیں نہ ہونی چاہیے. ہن سنو حضور دا فرمان. حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن
क्यों नहीं सुन सकते? आओ हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्हाबु सलाता अहले महब्बती व आरिफुहुम। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम मोहब्बत दे नाल आगल जरूर है। जेड़ा गुलाम है किवें बोलो ना किवें मोहब्बत नाल अस्हाबु सलाता अहले महब्बती व आरिफुहुम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम मोहब्बत दे नाल मेरी जात ते सलातो सलाम पढ़दा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसदा सलातो सलाम सुनदा भी हां व आरिफुहुम, सलाम सुन के उसनू सिखाणदा भी हां। सुभान अल्लाह। ये हुण अगली गल हो गई। तो हुण आओ जरा और मसला जरा नो खुल जासी वजाहत थोड़ी जी और हो जासी। इस अगली गल जेड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम दी है सुनो। हजरत अबू हुरैरा आखो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रवायत करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा मेरा गुलाम मेरी जात ते सलातो सलाम पढ़दा है अल्लाह ताला मेरी रूह नू ओदे वल मुतवज्जे कर देंदा है। मैं ओदे सलाम दा जवाब भी इरशाद फरमाउंदा। सुभान अल्लाह। सलाम सुन के उसदा बोलो ना सलाम सुन के उसदा जवाब भी देना। असि इत्थे मेरा ना है ना सुन दे नहीं सुनदे। ए गल जेड़ी है ना आ सुनने वाली ते ना सुनने वाली ए गल से जो कढ़ छड्डो। हुजूर अलैहिस्सलाम दा बहुत ही बुलंद बाला मकाम अल्लाह पाक ने बनाया है। आप सुनते भी फरिश्ते वाली हदीस पाक भी बिल्कुल पक्की पीटी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बयान भी कीती है। ਅਸੀਂ सुनते भी हां उन उलमा कोलों बयान भी करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ सामने भी बयान कीती है। मोहब्बत वाली हदीस जेड़ी वो भी तुहानू सुनाई है। तो वे फरमान हुजूर दे तीसरा फरमान तुसां सुन लिया कि सरकार फरमाया कि मैं उसका सलाम सुन के जवाब भी देना। सुभान अल्लाह। सलाम सुन के जवाब भी देना। ए रौले ए चक्कर जेड़े ना छड्ड दो। कल फातिहा खाने दे मैं भी इत्थे ही आ सी। इत्थे आ के वो दाढ़ी रखी बड़ा बड़ा मौलवी बनया है। वो लग गया आगे बा आज नहीं मैं क्या किवें उस कुरान पाक दी अफसार ऐत पढ़ी ना पहले तो उस इबादत दी गलत पढ़ी। मैं क्या पहले तो इंज कर तू इबादत सही करना। कुरान पाक जे पढ़ना है पहले कौन सही पढ़ना। अगली गल है मैं दो तर्जुमा भी गलत कीता है। तो मैं अफसार नु इशारा कीता। मैं क्या कुरान पाक ले आओ। कुरान पाक को लेके गया। मैं क्या पढ़ ले तर्जुमा किवें करना है। तो तर्जुमा भी मौलवी अशरफ अली थानवी दा भाई नवाज जो तर्जुमा मैं कल मंगवाया ना उथे मौलवी अशरफ अली थानवी जन दो बंदे जन असन जन वापी आते हैं उन्हां दा बड़ा बड़ा पीर बड़ा बड़ा मौलवी तर्जुमा भी खुद अपनी होता ही आ। तो मैं आखिर आप ही पढ़ के वेख ले कि मैं तो पढ़े यार कोई नहीं नाल छोर बैठा मेरा ख्याल है कुत्ती गुलाम फातिमा जी ओदा पोतरा इंजी गुलाम पास वो छोर जब मैं क्या वेखी लिखा है वो या छोर कुत्ती गुलाम फातिमा कुरान दी बहन जेड़ी है ओदा पोतरा मैं क्या नाम पढ़ के सुनो सुना छड़ पा जांदी है। तो ना बोल रही हो तर्जुमा है तो किसी कोई दा ना ये साडे मौलवी दा नहीं। कुरान पाक अल्लाह दी किताब है ला रैब बेऐब अज़ली है अबदी है। इसको सही पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनन नसाई शरीफ किताब का नाम है। किताब का की नाम है नसाई शरीफ की नाम है जी। सुनन नसाई शरीफ किताब का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुब्बा
گل میں جا سکتی ہے اگے تو ہن تائی اور سنبھالی ہے کہ اے ہی سنیا ہے جتھے اللہ دا قرآن پڑھی وے اوتھے اللہ دی رحمت دی میر اللہ دی رحمت دا میر لگتا ہے تیری رحمت تھوڑی دے نہیں رحمت دی برسات ہوتی ہے کہ آج سائے نبی گل سن رہی ہے جتھے قرآن پڑھیا جائے حضور نے فرمایا کل قرآن پڑھنا سارے ایک ہو جائے نہیں کل قرآن پڑھ دے وہی قرآن جس کو پڑھ رہے انہاں دے قرآن لعنت کرتا ہے یہ گل اساں نبی سنی ہے گل نبی نہیں فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے آؤ اس دا مفہوم سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا فرمایا نا کہ قرآن پڑھن والے ہوتے لعنت کرتا ہے اس کو مراد کی ہے مطلب کی اس کا اللہ جڑا بندہ قرآن پاک نو غلط پڑھے وہ قرآن اس سے لعنت کرتا بولو نا قرآن پڑھتا ہے ایک بندہ جس طرح قرآن پاک کی عبارت ہے جس طرح اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے وہ بھی ہار نہیں پڑھتا غلط پڑھتا ہے حضور نے فرمایا غلط قرآن پڑھنے والے ہوتے بھی قرآن لعنت کرتا ہن اس اگلی گل سنو جڑا بندہ قرآن پاک دا معنی غلط بیان کرے قرآن پاک دا کی میں گل کیتی ہے بابو ہاں قرآن پاک دا معنی غلط بیان کرے ایک دن میں غلط پڑھتا ہے جڑا غلط پڑھے پھر او دے اوتے بھی لعنت کرتا ہے تے گل ایتھے نہیں مکی فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن غلط پڑھے او دے اوتے بھی قرآن لعنت کرتا ہے تے جڑا قرآن پڑھ کے اس دا معنی غلط بیان کرے قرآن او دے اوتے بھی لعنت کرتا ہے اتھے بھی گل نہیں مکی ہاں بھائی نواز صاحب اتھے گل نہیں مکی یہ گل لگا ڈھول نہیں تھوڑی نہیں تیسرے نمبر والے کون لو پہلے تو ہو گئے قرآن غلط پڑھن والے دوسرے ہو گئے معنی غلط بیان کرن والے تیسرے نمبر تے جہدے وچ اسی سارے شامل ہاں جڑے قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کرتے قرآن میں پڑھتے ہیں قرآن میں پڑھتے تو قرآن پاک میں سارے دین کے احکامات ہیں یا نہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے والدین نال حسن سلوک ہے جو احکامات سارے دین کے ہیں قرآن پاک کے اندر موجود نے کہ بندہ تلاوت نہیں کرتا قرآن پاک نہیں جتھے والدین نے نال حسن سلوک کا حکم رکھتا آیا قرآن کی تلاوت اس حصے کو کر رہا ہے لیکن اپنے والدین کی پرواہ نہیں اس نو حیا ہی نہیں اپنے ماں پیو دا اس نو حیا ہی نہیں اپنے رسول دا نماز دا پابند نہیں روزے دا پابند نہیں زکوٰۃ دا پابند نہیں صدقات دا پابند نہیں صاحب نصاب ہے حج دا پابند نہیں حج نہیں کیتا ساری زندگی میں ایک بار بھی حضور نے فرمایا ایسے قرآن پڑھنے والے ہوتے بھی قرآن لعنت کرتا ہر بندہ قرآن پاک پڑھنے والا یہ نہ سمجھا کرو تو بڑا قرآن پڑھتا ہے بڑا ہے بڑا ہی قرآن پڑھتا ہے یہ بڑا ہی قرآن ہوتا ہے انسان کہڑا کوئی نہیں ہوتا قرآن اسی بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں میں کل بھی باتیں خالی دے جس طرح پہلے میں گل کر دیتی ہے میں مقصد ہے سمجھانا یہ بھی کہ میں گل کے تو اندر کر بیٹھا میں بھی جدی کشتی اس پنڈ دا ساڈے دادے پڑدادے دی ساڈے والد صاحب دی بڑیاں خدمات نے ساڈے پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ساری زندگی تہاڈی خدمت کی ساڈے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی ساری زندگی تہاڈی خدمت کی ساڈے والد صاحب بھی ساری زندگی تہاڈی خدمت کی اسی الحمدللہ تہاڈی خدمت کر رہے ہیں تو کئی میں شور شاد رہنا خاص کر کے بڑے بندے بھی کئی آؤندے لو جی وہ میں فلانے مولوی صاحب جڑ گیا انہاں نے قرآن پاک پڑھیا انہاں آخیا لو جی تسی جی آ دے ہو حضور پاک نو بڑا علم اللہ پاک عطا فرمایا ہے تو قرآن پاک وچ اللہ دے فرمان ہے میں غیب دا علم کسے کوئی نہیں دیتا آیا صرف میں ہی جاننا یہ جی گلاں کر کے لوگاں دے عقیدے خراب کرنا یہ انسانیت نہیں چنگی گل ہے نہیں اس طرح تسی حضور پاک دی حدیث کا مفہوم سن چکے ہو کہ غلط
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا سمجھ آ گئی گل سارے بندے سمجھدار بیٹھے ہو ایت نازل ہوئی ہے کس موقع اٹھتے نازل ہوئی ہے تو کدے واسطے نازل ہوئی ٹھیک ہے اچھا پھر کسی ویلے موقع بنے ہم جی جڑی نا وہ بتا بھی کرساں انشاءاللہ اچھا میں اپنی بات گل سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ جڑی میں ایت پڑھ کے سنائی ہے نا یہ سورت جڑی ہے یہ نازل ہوئی ہے مکہ شریف وچ گلاں میری سمجھو میں گل سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی غلام عباس کی صورت نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں کون نا کتنے مکہ شریف میں کتنے نازل ہوئی ہے جی مکہ شریف سارے بولو کتنے نازل ہوئی ہے مکہ شریف کے اندر اچھا ہن آ جاؤ کتنا ملتی ملتی ہے سپارہ نمبر 12 سورت کا نام ہے ہود ایت جڑی نا دا نمبر ہے 31 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا سپارہ نمبر آ گیا بھی سورت نام نمبر ہے اس دی ایت دا نمبر جڑا ہے یہ 65 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون اچھا یہ بھی غیب والی گل ہے زمیناں تے آسماناں دا غیب جڑا وہ میں کوئی نہیں جاندا اچھا ہن اے جڑی ہے نا اے سورت نمبر ایدی اگے جا کے اس کو اگلا جڑا رکوع ہے ایت دا نمبر ہے 85 75 ہے ایت دا نمبر ہے 75 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ یہ سورت نمبر دی آیت ہے اور یہ جڑا مختصر جا ترجمہ ہے نا وہ اے
آسمانہ واسطے جو بھی شئی غیب نو یا رسول اللہ اساں اس کتاب میں ساریاں دا ذکر کر دیتا ہے سمجھ آگئی گل دی آج دی کتاب ہے نا قرآن پاک او زمینہ تے آسمانہ دے غائب جڑا سارا الے وچ بیان ہے دسو غائب زمینہ تے آسمانہ دا سارا جے الے وچ ہے ہر شے دا ذکر الے وچ کوئی شے بھی وڈی یا نکی ایو جڑی نہ جڑا ذکر الے وچ نہ ہوئے ہر شے دا ذکر اللہ تعالی نے اس قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے ہن اے دسو ہر شے دا ذکر بھی الے وچ ہے حکم ہے اللہ دا تے مندے بھی سارے ہیں اے کتاب اللہ دتی کیویں بولو تو صحیح فیصلہ کراونا نا تواڈے کول بندے سانے بیٹھے ہو سارے اس کتاب وچ سارا کچھ ہے مندے ہو نا میں بھی مندا تسی بھی مندے ہو سارے مندے ہر شے دا ذکر الے وچ ہے تے اللہ دتی کیویں بولو نا جنہاں دا کلمہ پڑھ دے انہاں نہیں نازل کیتی نا انہاں تے نازل کیتی ہے نا جنہاں دا کلمہ پڑھ دے ہاں تے انہاں تے نازل ہوئی ہے انہاں تے جے نازل ہوئی ہے ہر شے دا ذکر بھی زمیناں دا بھی دے وچ آسماناں دا بھی دے وچ تو سب حضور نوں پتہ ہے یا کوئی نہ سمجھ آ گئی گل نہیں اچھا یہ جڑی ایک سورت نمل اس شروع ہوندی 19 پارے وچوں یہ بھی مکی سورت نمل بھی مکی ہے بولو صحیح انہوں نے کہا اوکھی تے کوئی نہیں کہڑا کوئی اوکھی گل نہیں ہے سوکھی دی گل ہے یہ سورت نمل بھی کتنے نازل ہوئی ہے مکہ شریف وچ کتنے نازل ہوئی ہے جی مکہ شریف وچ نازل ہوئی ہے ہن تسی چوکھے بندے تے اس گل دا علم رکھدے ہو سو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس ویلے اعلان نبوت فرمایا اس تو بعد وفات جڑا ہونا تنگ کرنا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ شریف جا کے ڈیرا لایا اس گل دا پتہ ہے بولو نا پتہ ہے اس گل دا کہو سرکار نے مکہ شریف وچ بھائی نواز تے پھر ٹر گئے مدینہ شریف وچ لو جی ہن میں اے جڑا موضوع ہے نا علم والا ایدی جڑی نا آخری ہے میں تانوں پڑھ کے سناؤں گا اس تو بعد جڑا وہ اگلی گل ہون کرساں آخری گل جڑی نا علم والی جڑی ہے یہ گل میں تانوں سناؤں گا اچھا ہن جناب واری آ گئی سپارے نمبر 5 دی سپارہ نمبر کیڑا دسیا ہے 5 سپارہ نمبر کیڑا دسیا ہے 5 غلام پاس والا دھیان کری کوئی مولوی عرفان جڑا نا موڑو دے تو جا کے ٹکر کرو اون جا کے ساری ٹکر ہے اچھا اے اپنا سپارہ نمبر 5 سپارہ نمبر کیڑا جی 5 اچھا ایدی جڑی سورت ہے نا او دا نام ہے نساء سورت دا کی نام ہے نساء سورت نساء دی ایت دا نمبر 113 ایت دا کی نمبر 113 لے ہن یہ گل میں اگے تسی سارے اگر نہیں بھی جانتے تے کئی بندے نوں چوکھا تے پتہ اسلام دا ہے ہی نا سرکار کا مکہ شریف وچ رہے تے من ٹر گئے مدینہ شریف من کتے گئے بولو نا کتے گئے مدینہ شریف وچ جا کے ڈیرا لایا اللہ دے حکم دے مطابق لو جی ہن یہ جڑی ہے نا سورت نساء جڑی ہن میں آخری ایت پڑھ کے سناونی یہ نازل ہوئی ہے مدینہ شریف وچ جا کے سبحان اللہ دے آکھو او پہلیاں سورتاں دیاں ایتاں جڑیاں پڑھ کے تانوں سنائیاں اس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف وچ آن تے ہن جڑی تانوں پڑھ کے سناون لگا یہ سورت نازل ہوئی ہے مدینہ شریف مکہ شریف تو بعد وچ جا کے ایتھے ہن اللہ دا کی فرمان ہے فرمایا
کسی چڑھونا مقصد بالکل نہیں نہ میں لگا نہ میں اتنا جو گا میں نے بارہ جو دانتان کی طرح میں اپنے کم بھی پڑھنے پڑھنے آئے اصلا اگلی گل میرے دوارے سمجھو نہیں ہے وہ ایک علم ہوتا ہے ذاتی یہ آکھا ایک علم کی ہوتا ہے ذاتی ایک ہوتا ہے عطائی کتنے قسمان علم دیا دو کتنے قسمان دسیاں دو ایک ذاتی دوجا بولو دا مسئلہ یاد کرونا ہے یہ تقریب تھوڑے کو نہ سنو نہیں ہے بس گل سکی کی میں اس کا سے سوچ نہیں لائی تو گل آگے جا کتنی گلاں نصیحت دو ایک ذاتی تے دوجی عطائی ایک ذاتی تے دوجا عطائی بولو آ گل پڑھو اتنا بولنا تو میں گل اگلی شروع ہی نہ کرنی ایک ہے تو ہم سے گل علم کیڑا ہے ذاتی کیڑا علم سے ہے ذاتی تے دوجے نمبر تے ہے عطائی جیڑا نا ذاتی علم بھائی غلام باس جیڑا ذاتی علم ہے وہ صرف اللہ دا ذاتی طور پہ جڑا علم ہے کسے شاید آوے علم ہے جتنا علم ہے ذاتی طور پہ صرف اور صرف کدے واسطے اللہ واسطے ذاتی طور پہ علم کدے واسطے اللہ واسطے باقی حضور علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پھر اس وقت اولیاء کاملین صلحاء کاملین جتنے بھی اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے علم جڑا علم ہے کسے تھوڑا علم ہے یا کسے کو زیادہ علم ہے اللہ دا عطا کیتا ہوا ہے جتنا بھی کسے کو علم ہے جتنا اللہ نے چاہیا کسے عطا فرما دیتا جس طرح سرکار واسطے فرمایا وکانا فضل اللہ علیہ عظیما تو ہڈے اوپر اللہ دا بڑا فضل ہے ہمیں حضور علیہ السلام دا درجہ اللہ تو بعد اس ساری کائنات کے اندر بلند و بالا ہے حضور دا علم جڑا وہ بھی اللہ تعالی دا عطا کیتا ہوا ہے اسی یہ سمجھتے ہیں بیان کیتا بھی ہے کہ بھی کرنا پیچھے بھی انشاءاللہ کرتے ہیں رانا اللہ دا علم ذاتی ہے باقی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی جتنا علم اللہ نے کسے کو عطا فرمایا وہ علم کیڑا ہے عطائی وہ علم کیڑا ہے عطائی سمجھ آ گئی اس گل دی علم نے گل دی میرا تو خیال ہے بھائی راز صاحب سمجھ میں کوشش بڑی کیتی ہے تے ہاں کوشش میں بڑی کیتی تو سمجھانے دی اللہ تعالی اپنی سمجھ دے کہ اپنی علم بہا چھڈے ہن جڑی ایت میں خطبے وچ پڑھی وہ پڑھ کے اس دا ترجمہ سنانا ہے تے غلام باس کو بھائی بیٹھے وہ آکھیا ٹائم پر میں دس لگے کر اے نانا کے جنا کر راس یا دوبارہ سیدھی جگہ کا وہ آیا ایک تو سوڑے بھی بیٹھ جاندے نا اسے تھوڑا ڈھیڑے ہیں باہر بڑے کہ سیراں تے سیدھی ہے ٹھیک ہے تے گل تواڈی یار مطلب رینج نہ ہو گیا ہے بس یہ سیدھی دوبارہ کا وہ آ گیا سے ہن حضور علیہ السلام دے فرمان بھی تساں سن لے اللہ تعالی دا قرآن بھی تساں سن لیا جیڑی ایت میں ادھی ایت پڑھی ساری بھی نہیں پڑھی ہن او میں پڑھ کے تو ترجمہ میں سنانا ہے اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا
ہوتا ہے، پھر دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہوں اس کو اگلی گل کرا، قبر اتنے جا کے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے، آپ نے اوائل اسلام کے اندر اپنے غلاموں نے منع فرمایا قبراں دے نہیں جانا۔ پہلے دور کے اندر سرکار نے منع فرمایا، بعد میں جو حضور علیہ السلام نے اجازت فرما دی اور آپ تشریف لے جاتے بھی آئے گزارا۔ سمجھ آ گئی اس کرتے بھی یہ جڑا گل ہے نا، حضور پاک منع فرمایا واقعی ہے گا، اسی میں انکاری نہیں۔ پہلے سرکار نے منع فرمایا لیکن بعد وچ حضور علیہ السلام نے اجازت بھی فرمائی کہ آپ مزارات میں تشریف لے جاتے بھی آئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنو، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی بقبور المدینہ فأقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر او کما قال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پترے رات میں ساکی بولی بیچے، آپ دے چاچے دے بیٹے آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر مزار رات تے تشریف لے کے گئے۔ سمجھ آ رہی گل نہیں؟ مدینہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام مزار رات تے تشریف لے کے گئے، بے قبور المدینہ تے فأقبل علیہم بوجہہ، کس طرح کھڑے ہوئے؟ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا چہرہ انور مزارات بند کر کے کھڑے ہوئے، اپنا منہ مزارہ حل کر کے آپ کھڑوتے گل کی تھی؟ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر او کما قال۔ سرکار نے فرمایا اے قبرانے آؤ، تہاڈے تے سلام ہوے، سلام ہوے، اللہ تعالیٰ ساڈی مغفرت بھی کرے تے تہاڈی مغفرت بھی کرے۔ سرکار مزارہ وال منہ کر کے کھلو کے دعا کر رہے ہیں، مزارہ وال منہ کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ تہاڈا سلام ہوے، تہاڈے تے سلام ہوے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ساڈی مغفرت بھی کرے تے تہاڈی مغفرت بھی کرے، ساڈی مغفرت بھی کرے تہاڈی مغفرت بھی۔ انتم سلفنا ونحن بالعصر، فرمایا تسی ساڈے تو پہلو ایتھے آ گئے ہو تے اسی بھی آਉਣ والے ہاں۔ تسی ساڈے تو پہلے ایتھے آ گئے ہو، اسی بھی تہاڈے پیچھے آਉਣ والے ہاں۔ مزارات تے جا کے دعا کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ مزارات تے جا کے دعا کرنا یہ بھی کہڑی سنت ہے؟ سرکار دی سنت ہے۔ کہڑی سنت ہے؟ حضور پاک دی سنت ہے۔ میاں صاحب دے دو تین شعر میں سنا کے اپنی گل جڑی نا مکا چکی گل میں تو بھی نہ باری رہ گئی میری شعراں دی۔ اول حمد ثنا
قدر ہے جڑے والدین جنہاں دے دنیا کو ٹر کے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت کرے جنہاں دے زندہ اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت دی توفیق عطا کرے باپ ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے شان رحمت خیر صدقہ حضور علیہ السلام جوڑیاں نال واہ فرمائے